اس قیمتی چیز کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چوری ہونے کا خدشہ ہے. تو وہ ہم بند لاکر کے اندر رکھتے ہیں. اب لاکر کے اندر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے قیمت کم ہو جائے گی اور اس کا مقام کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو حفاظت کے طور پر رکھا جائے گا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے. اسی طرح اگر ہم اپنے گھر کی مستورات کی عزت کریں گے، ان کی جتنی بھی حفاظت کریں گے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو دنیا کے اندر مقام عطا فرمائے گا. ان مستورات کو جو پردہ کرتی ہیں ان کو مقام عطا فرمائے گا. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بے پردگی سے بچو. جو بے پردگی سے بچ جاتا ہے، گھر کے اندر اپنے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی تباہ کرتی ہے اور کہنا مان کر سارے کام چار دیواری کے اندر سر انجام دیتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا مقام عطا فرماتا ہے. وہ مقام کیسے ملتا ہے؟ کچھ عورتیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں موجود تھے. چند عورتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں. آپ اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پردہ کیجئے، پردہ سے بڑے فوائد ہیں اور شوہر کے کہنا ماننے میں بڑے فوائد ہیں، والدین کی اتباع میں بڑے فوائد ہیں. ان عورتوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم قید ہو کر رہ جائیں گے اور جو مرد حضرات ہیں وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے. مثال کے طور پر عورت اب جہاد پر نہیں جا سکتی، مرد جہاد پر جا سکتے ہیں. وہ جہاد پر جا کر زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، زیادہ مرتبے والے بن سکتے ہیں. بارگاہ رسالت میں وہ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کیا جائے؟ ہمارے معاملات تو کم ہو جائیں گے، ہم ثواب میں پیچھے رہ جائیں گی. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، چار دیواری کے اندر رہو، پردے کا انتظام کرو، اپنے شوہر کی اتباع کرو. جو ایسا کریں گی، جس طرح مرد مجاہد کو جنگ فتح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس مرد مجاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں دنیا کے اندر ہیں اور جن کو سمجھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ لے تو پھر شکوہ ہی نہ ہو. تو وہ عورتیں لاجواب ہو گئیں، تو پھر انہوں نے پردہ شروع کر دیا، شوہر کی اتباع کر دی. تو پھر وہ ایسے کام کرتی جو شوہر جن سے راضی رہتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پردے کے بڑے فوائد ہیں. جو چیز ڈھکی چھپی ہے اس کی بڑی قدر ہے، اور جو عیاں ہیں، ہاں یار یہ تو وہی ہے، تو اس کے بڑے نقصانات ہیں. مستورہ عورت کا معنی بھی چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا یعنی اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ دن بدن رسمیں رواج بڑھتے جا رہے ہیں. ہم خود اپنی مستورات کو اس لیول پر لے کر آ رہے ہیں کہ ان کا اس معاشرے کے اندر جو لیول ہے وہ بڑا خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. ہم خود اپنی مستورات کو کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، صحیح سے تیار ہو کے رہیں،
آپ میرے پیچھے بائک پہ بیٹھنا، میں لے کے جاؤں تاکہ محلے کو پتہ چلے یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، تاکہ میرا نام اونچا ہو، میری شان بلند ہو کہ کتنی خوبصورت اس کی بیوی ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور اس کے برعکس کرتا ہے، دنیا کے اندر رسوائی اس کا سبب بنتی ہے اور رسوائی کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہوتی، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے، حالانکہ ہم پردے کے اندر ہوتی، پھر بھی ہم اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کرتی جب قافلے گزرتے، جب قافلے گزر جاتے پھر ہم اپنے چہرے سے پردہ اٹھاتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہوتے، تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے اولاد پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے اور اس سے بڑے معاملات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، عزت والے مقام ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور پھر حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں آیت مبارکہ اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ ہر قسم کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا ہے، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے ان کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ اس آیت کے اندر اس پہلو میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے وہ دنیا میں عزت والا بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دو شہزادے ایسے ہیں جن سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیار کیا ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کیا ہی کہنے ہیں۔ میں قربان جاؤں آپ کی سیرت پر۔ حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی شان ہے کہ آپ سے صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت نہیں فرماتے بلکہ سارے صحابہ بے تحاشا محبت فرماتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا حسن میرے تشبیہ رکھتا ہے، اور لوگ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی، جوک در جوک حضرت علی کے گھر پر آتے اور کہتے اپنے شہزادوں کو ہمیں ملوائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن کا جو چہرہ انور تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ رکھتا تھا، اور سینے تک بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے چال چلن تھے کہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے۔ ان دونوں کو ملاتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ نظر آتی۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا، دور دراز رہتا، اور آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا، آپ کی تعریفات کو سنا، بہت دور سے وہ سفر کرتا ہوا مدینے میں پہنچتا ہے، پیدل سفر کرتا ہے۔ دوستو، جو جتنی محنت کرتا ہے پھر اسے انعام بھی اتنا ملتا ہے۔ پیدل سفر کر کے آ رہا ہے کہ محبوب خدا سے ملاقات کروں گا اور ان سے مل کر ان کا کلمہ پڑھوں گا۔ عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، اب پیدل سفر کر رہا ہے۔ جیسے ہی مدینے کے اندر پہنچتا ہے،
مدینے میں پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چند دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ اب دل کے اندر حسرت یہ تھی کہ محبوب خدا کو ملا جائے، ان کی زیارت کی جائے، ان سے ملاقات کر کے مسلمان ہوا جائے۔ تو دوستو اس غرض سے وہ شخص آیا، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا ماجرا سنایا، اور میں ملنے آیا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے جذبات کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا آگے جاؤ، آگے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ان سے معلوم کرو، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص گیا، سارا ماجرا سنایا کہ میں بارگاہ رسالت میں اس لیے آیا تھا کہ میں محبوب خدا کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا ہے کہ دنیا والے یہ بتا رہے ہیں کہ اب محبوب خدا اس دنیا میں نہیں رہے، وصال فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے جذبات کو دیکھا، ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اور بتایا کہ میں اس غرض سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہاں پر خبر ملی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو 2-3 دن پہلے وصال ہو گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں اس معاملے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤں حضرت علی کی شان پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں رکو، میں تمہیں محبوب خدا کی تشبیہ دکھاتا ہوں، صورت دکھاتا ہوں۔ آپ ان کو دروازے پر کھڑا کر کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت امام حسن کو گود میں لیتے ہیں، حضرت امام حسین کو لیتے ہیں، اور لے کر باہر آ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر محبوب خدا کو دیکھنا ہے تو میرے ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لو، ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لو۔ یہ ان کی بالکل تشبیہ جو ہے